السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث کا پیپر کیسا آئے گا؟ حدیث کا پیپر بہت آسان آئے گا، مطلب جیسا آپ چاہیں گے ویسا آئے گا، اور وہ ویسا ہوگا جیسا آپ کے سامنے آئے گا۔ اما بعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی حمد و ثنا کے بعد، تعریف کے بعد۔ پیپر تو ایسے ہی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو، ٹینشن ہو۔ بس آپ جو ہے مسائل یاد کریں، اصل چیز ہے یاد کرنا، وہ ہے مسائل یاد کریں۔ کوئی بھی حدیث ہے، اس حدیث میں جو بنیادی طور پر 2-4 مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے پیپر دینا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ جی ہاں، 22 والا ٹیسٹ جو ہے نا، وہ اب میرے خیال میں 28 یا 30 کو ہوگا، جو بروج کا پیپر ہے وہی۔ عربی سے اردو، اردو سے عربی، کوئی ڈکشنری آپ لے لیں، المنجد یا مصباح اللغات، یہ آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مصباح اللغات یا المنجد، کسی بھی لفظ کو دیکھنا ہو آپ نے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گوگل کے بجائے، گوگل تو پتہ نہیں کیسا کیسا ترجمہ کرتا ہے، آپ اس اصل کتاب کو اٹھائیں۔ چلیں، آج ہماری جو حدیث ہے وہ ہے 59، اور اس حدیث کا عنوان جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے سنن مؤکدہ کا بیان۔ سنن، دن اور رات میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ 17 یا 18 یا 16؟ کتنی ہوتی ہیں بتائیں، کس کو پتہ ہے؟ جی 12۔ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب سے پہلے، عصر سے پہلے، عصر کے بعد نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء سے پہلے کوئی نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک ہے نفل، نفلی کے طور پر آپ پڑھ لیں تو اس میں الگ ہے، سنت نہیں ہے۔ اور عشاء کے بعد 2، وتر 1 3 5 7 9 تک، جی 1 3 5 7 9 یہ وتر ہے، پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ اور فجر سے پہلے 2، تو یہ کل کتنی بنتی ہیں سنن مؤکدہ؟ صرف 12، صرف 12۔ بعض کے ہاں تو عشاء میں ہی 17 ہیں۔ ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ اس میں باقی تو عصر میں اور مغرب میں آئے گا مسئلہ، بقیہ میں تو ہے ہی ہے۔ تو عصر میں بھی ایک حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 4 رکعت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رحم فرماتا ہے یا جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک نفلی نماز ہے، اس کی فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، تو یہ نفلی میں شمار ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ جی ہاں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں۔
نہیں اس میں تو بہتر ہے نا سنت کا یہ انتظام اہتمام کریں. شیخ یہ جو غیر موقدہ کہتے ہیں سنت غیر موقدہ، تو یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، تو پھر جو لوگ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ ہاں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی اصطلاح جو ہے حدیث کی اس بنیاد پر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 رکعات کا خود ذکر کیا ہے، خود پڑھی ہیں، چھوڑی نہیں ہے جب تک آپ مقیم تھے. فضیلت بیان فرمائی آپ نے کہ جو ان 12 رکعات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنا دے گا، گھر بنا دے گا. پھر آپ نے تفصیل بتائی ہے جو اس حدیث میں ہم پڑھیں گے. اب اس کے علاوہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ آپ کی وہ روٹین تھی، یہ تو روٹین کا حصہ تھا آپ کا، آپ نے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، وہ نوافل میں سے. جو آپ کا معمول رہا جس کو آپ نے کبھی نہیں ترک کیا تو اس کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں، جس کی تاکید بھی وارد تھی، جس کی فضیلت بھی ہے، جس کو پڑھنے کا حکم بھی دیا، جس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. اور اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ فرائض میں اگر کوئی کمی، تعداد کے اعتبار سے نہیں، فرائض میں اگر کمی ہوتی ہے خشوع خضوع میں، لیٹ سویر پڑھنے میں، تو ان سنن 12 رکعات کے ذریعے اس میں کمی کو پورا کیا جائے گا. اچھا جن نمازوں میں نماز سے پہلے ہے رکعات پڑھنے کا حکم، وہ در حقیقت فرض سے پہلے اس فرض کی تیاری کے لیے ہے، اور جو بعد والی رکعات ہیں وہ در حقیقت فرض میں ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے. دو پڑھ لیں. اگر آپ نے ظہر سے پہلے وقت کی قلت کی وجہ سے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں تو 2 بعد میں پڑھ لیں آپ بھی. اصل ایک بات اور ذہن میں رہیں، جو سنن موقدہ ہیں اس کی قضا بھی ہے، یعنی اگر وہ رہ جاتی ہیں تو اس کو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے. جیسے بھئی فجر سے پہلے 2 ہیں، نہیں پڑھ سکے تو فجر کے بعد ادا کر لیں، سورج نکلنے کے بعد ادا کر لیں. ظہر سے پہلے کیا نہیں رہ گئی، نہیں پڑھ سکے بعد میں پڑھ لیں. ظہر کے بعد والی جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکے، عصر کے بعد پڑھ لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی 2 رکعات رہ گئی تھی، آپ نے کب پڑھا؟ عصر کے بعد. اچھا اب ہے جمعہ. جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، جتنا چاہیں آپ نفل پڑھ لیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن خطبہ شروع ہونے سے پہلے خطبہ شروع ہو گیا، اب بیٹھا ہوا شخص کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک، صرف وہ پڑھ سکتا ہے جو باہر سے آ رہا ہے، وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے گا. باقی خطبہ 1 بجے شروع ہونا ہے، آپ 12 بجے آ گئے، آپ پڑھتے رہیں 1 گھنٹہ جتنی چاہیں پڑھ لیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ہاں جمعے کے بعد صرف 4 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. جمعے کی نماز کے بعد صرف 4 رکعت ہے، 4 سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، وہ پڑھی جائیں. اچھا سنت کے تعلق سے ایک حکم یہ ہے کہ سنن کو گھر میں پڑھا جائے، مسجد میں نہیں. پڑھ لے تو گناہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن سنن کو گھر میں پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے نا. گھر میں صرف موبائل سے ہی تھوڑی کھیلنا ہے، گھر کے اندر صرف یہی کھیل کود تو نہیں کرنی، وہاں نماز بھی پڑھنی ہے. آپ نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی سنتیں گھر میں پڑھیں گے، بیوی بچے دیکھیں گے، اہل و عیال دیکھے گا، اور بہت ساری چیزیں صرف دیکھنے سے ہی انسان کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہیں. آپ کا باقاعدہ مسجد کی طرف جانا نظر آ رہا ہے، جانے سے پہلے سنت پڑھ رہے ہیں، آ کر پھر سنت پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک آپ کا عمل تربیت کے تعلق سے ایک ایسا پہلو ہے جس سے اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ کی فیملی، آپ کے بچے اسے دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. تو یہ 12 سنن موقدہ ہیں. اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں. تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، اشراق کی ہے، چاشت کی ہے، اوابین کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو یہ ساری بھی پڑھنی چاہیے. لیکن یہ جو فرائض سے ملحقات ہیں، فرائض سے متصل نماز ہیں، یہ صرف 12 ہیں، 12 رکعت. یہ تطبیق دی ہے کیونکہ کہیں آتا ہے نبی اسلام نے 2 پڑھی ہیں، کہیں 4 پڑھی ہیں. تو کچھ علماء تطبیق یہ دیتے ہیں 2 گھر میں پڑھیں، 2 مسجد میں پڑھیں. وگرنہ 4 رکعت ہیں، وہ 4 گھر میں پڑھ لیں، 4 مسجد میں پڑھ لیں، 2 مسجد میں پڑھ لیں، 2 گھر میں پڑھ لیں، سارے اختیار ہیں. پڑھنی 4 ہیں آپ نے.
ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, اگر مصروف بھی ہو گئے آپ نہیں پڑھ سکے تو قضا دیں, بالکل دیں. ایگزام کون سی حدیث تک آئے گا؟ آپ کی پڑھائی میرے خیال میں 24 اکتوبر تک ہے, تو 24 تاریخ کو جو حدیث پڑھیں گے وہ بھی آئے گی. اور بتائیں, چلیں حدیث پڑھتے ہیں. امتحان کی پریشانی نہ لیں, آپ یاد کریں انشاءاللہ, وہ آپ نے نہ پڑھا ہو تو بھی آپ لکھ دیں گے انشاءاللہ. حدیث سنیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صلیت, آپ نے فعل پڑھا ہے, یہ پڑھی ہے صرف, کچھ پڑھی ہے صرف نحو, نحو کا نام سنا ہے, صرف کا نام سنا ہے, نہیں سنا. پڑھ رہے ہیں میرے خیال میں, گرامر پڑھ رہے ہیں نا, 101 پڑھ رہے ہیں نا. اچھا آپ تو پہلے دفعہ ہیں. کون سی بحث آج تھا اس کا پیریڈ؟ کون سی بحث پڑھی ہے آپ نے گرامر کی؟ گرامر بھی ضروری ہے جی, دروس اللغہ میں بھی گرامر ہے. حدیث نمبر ہے 59. چلیں نہیں پڑھی تو چھوڑ دیں, نہیں کرتے سوال آپ سے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے 2 رکعت ظہر سے پہلے, ورکعتین بعدہا, 2 رکعت ظہر کے بعد, ورکعتین بعد الجمعاتی, 2 رکعت جمعے کے بعد, ورکعتین بعد المغرب, 2 رکعت مغرب کے بعد, ورکعتین بعد العشاء, اور 2 رکعت عشاء کے بعد. ایک یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اور عمل ہے, فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ, جو مغرب کی سنتیں ہیں, عشاء کی سنتیں ہیں, فجر کی سنتیں ہیں, جمعے کی سنتیں ہیں, فَفِي بَيْتِهِ, وہ کہاں پڑھتے تھے آپ؟ اپنے گھر میں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, حدثتنی حفصۃ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے حدیث سناتی ہیں. حفصہ کیا لگتی ہے عمر رضی اللہ, عبداللہ بن عمر کی, عبداللہ بن عمر کی بہن ہے. حفصہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی سجدتین خفیفتین, سجدتین بہما رکعتین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے, ہلکی سی, ہلکی 2 رکعت پڑھتے تھے, بعدما یطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے کے بعد, یعنی فجر صادق کے بعد. فجر کی 2 قسمیں ہیں نا, کون سی؟ فجر کی 2 قسمیں کون سی؟ ہلکی سے کیا مراد ہے بتاتے ہیں. ابھی میں نے ہلکا سا ترجمہ کیا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے انتظار کریں جی. فجر کی 2 قسمیں, ایک ہے وہ فجر جس میں ہم سحری کھاتے ہیں, اس کو فجر کاذب کہتے ہیں. کاذب, جھوٹی فجر. ایک ہے جس میں سحری بند کرتے ہیں ہم اذان کے بعد, اس کو کہتے ہیں فجر صادق, سچی فجر. دونوں کی نشانیاں حدیث میں بتائی ہیں, فجر صادق اور فجر کاذب. فجر صادق وہ ہوتی ہے جس کی روشنی اطراف سے نکلتی ہے, آسمان کے بالکل کناروں سے پھوٹ رہی ہوتی ہے. آج کل کے ٹائمنگ کے حساب سے بھی بتا دیا جاتا ہے. تو آج کل فجر کا کیا ٹائم ہے پتہ ہے؟ تقریباً 5:10, 7 منٹ, 10 منٹ, 12 منٹ اس کے لگ بھگ ہے. اور فجر کاذب جو ہے اس سے پہلے جس میں روشنی آسمان کے بیچ سے نکلتی ہے, بیچ سے. یہاں تو ہمیشہ ہی روشنی ہوتی ہے نا. یہ جو علاقے ہوتے ہیں نا شہر سے ہٹ کر, خالی میدان, پہاڑی, گاؤں, دیہات, جہاں روشنیاں نہیں ہوتی, وہاں اندازہ ہوتا ہے اس کا صحیح معنوں میں. تو صحابہ کرام کیسے اندازہ لگاتے تھے؟ ایسے ہی لگاتے تھے. آسمان سے روشنی نکل رہی ہے, بیچ سے, اس میں وہ سحری وغیرہ کھانا پینا اور یہ وہ, اور جب اطراف سے روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو سحری بند اور اذان فجر شروع ہو جاتی تھی.
تو جب طلوع ہوتی فجر صادق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہلکی سی پڑھا کرتے تھے. ہلکی سے کیا مراد ہے؟ اتنی چھوٹی، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے لمبے لمبے قیام کو دیکھا ہے. 1 رکعت کے قیام میں نبی علیہ السلام 50 آیات کو پڑھا کرتے تھے. اور اس میں کیا کیا آپ نے؟ فجر کی پہلی سنت کی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. کہاں 50 آیات اور کہاں سورہ کافرون، سورہ اخلاص. چھوٹی سی نظر آئے گی نا. نبی علیہ السلام کی طویل قیام کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی ہے. وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھٹکا ماریں اور گئے اور جھٹکا ماریں اور اٹھے، جس طرح ہوتا ہے 1 منٹ میں 2 رکعت. یہ آپ فارغ ہونے سے پہلے وہ اٹھا کر آپ کے چہرے پر مار دی جاتی ہے. اطمینان سے پڑھنی ہے، خشوع خضوع سے پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اخلاص، اور قیام میں رکوع میں اطمینان کے ساتھ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو جائیں. جی ہے نا، ہے ہلکی. ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سجدہ ہوتا تھا یا آپ کا رکوع ہوتا تھا 10 بار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے آپ. 10 بار. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 10 بار کا اندازہ لگایا. کم سے کم ایک حدیث میں آتا 3 بار. تو 3 بار کم سے کم ہے، کم سے کم 3. رکوع اور سجدے کی دوسری دعا یاد ہے کسی کو؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ اگلی کلاس میں نے سننی ہے یہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں تعداد نہیں ہے، ایک بار بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. ٹھیک ہے، ایک بار بھی پڑھ لیں. وگرنہ جب آپ اکیلے ہیں تو پھر ایک بار نہیں، یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں. سورہ نصر کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں صرف یہی دعا پڑھا کرتے تھے، صرف یہی دعا. طاق عدد نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں طاق عدد میں پڑھنی چاہیے. تسبیحات نماز کے اندر طاق عدد نہیں ہے. کم سے کم 3 ہے، اس کے بعد 4 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 15 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، جتنا لمبا سجدہ کریں. سجدے میں تو انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نا، اس کو لمبا کریں. ویسے بھی طب کے لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے سجدے میں جتنی دیر پڑھیں گے آپ کی صحت کے لیے اتنا زیادہ مفید ہے. آپ کے دماغ میں، سر میں خون جاتا ہے، گھومتا ہے، گردش کرتا ہے، تو ہارٹ اٹیک کے جو مسائل ہیں وہ اور زیادہ کم ہوتے ہیں اس میں. وہ تو سائنس کہتی ہے. ہم اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو لہذا لمبا سجدہ کریں، ویسے اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربت کا ذریعہ سجدہ لمبا ہونا چاہیے. یہ دعا ہے حصن المسلم اٹھائیں. سجدے کی دعائیں بہت ہیں. اللہم لک رکعت وبک آمنت سبوح قدوس رب الملائکہ. اور ہم نے ایک ہی دعا پر اکتفا کیا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. ٹائم ہی نہیں ہے کہ دعا یاد کریں. دنیا جہاں کے سارے جو درد ہیں وہ ہم نے اپنے دماغ میں پالے ہوئے ہیں. 50 سال 60 سال 20 سال 30 سال ہو گئے نہ جنازے کی دعائیں آتی ہیں، نہ سبحان ربی الاعلی سے باہر نکلیں، نہ سبحان ربی العظیم سے نکلیں، نہ اللہم باعد بینی و بین خطایا. یہ بھی انشاءاللہ دعائیں یاد کرانی ہیں آپ کو. یہ آئیں گی اور یاد کراتے رہیں گے آپ کو. جی ہاں، رب اغفر لی یہ جب 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. حصن المسلم اٹھا لیں آپ اور اس میں آپ تحیہ کر لیں. ہم نے اس کو یاد کرنا ہے. حصن المسلم یہ ایسی کتاب ہے جس میں صحیح حدیث کا ذخیرہ ہے. اور یہ کتاب آپ کو پتہ ہے حصن المسلم کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مسلمان کا قلعہ. آپ اپنا گھر مضبوط بنا لیں، بیکار ہے. اتنا محفوظ نہیں ہے آپ جتنا حصن المسلم، جس میں دعائیں موجود ہیں آپ کی حفاظت کی. اس کو پڑھ کر آپ اگر آپ کہیں باہر بھی بیٹھ جائیں نا، ان دعاؤں کو پڑھ کر آپ محفوظ ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کوئی چیز ڈھس لے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اتنی عظیم دعا ہے. آپ کو صبح اور شام انسان ڈھس رہے ہوتے ہیں تو ان سے شر سے بچنا چاہتے ہیں، دعا پڑھے صبح شام کے اذکار کے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس نے کرنا ہے. ہم نے کرنا ہے. یہ
अपना मामूल बना लें, मगरिब से पहले अस्कार कर लें, फजर के बाद सूरज निकलने से पहले पहले अस्कार कर लें। सुबह शाम के अस्कार आपको याद होने चाहिए। आप महफूज हैं। दुनिया जहां फितनों से भरी हुई है ये दुनिया, और इन फितनों से महफूज रहना चाहते हैं तो इन अस्कार को करें, रूटीन बना लें आप। जी पढ़ लें, उसका ये मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ें, पढ़ें उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको। लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको पढ़ें जरूर। ले ये पीडीएफ भी आ गई है, बिल्कुल अब तो लाजिम हो गया सबके लिए। वकानत साअतुन, ये अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ये एक ऐसी घड़ी है फजर के बाद वाली, ला अदखुलु अला नबी सल्लम, इस घड़ी में मैं नबी इस्लाम के पास नहीं आया करता था। उसमें 3 औकात ऐसे हैं जिसमें किसी के घर जाने की ममानियत है, कुरान में मौजूद है। एक है कैलूला। कैलूला जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते, हमने कभी किया ही नहीं है। तो कैलूला, जोहर के बाद कैलूला होता है। नबी इस्लाम की सुन्नत है जोहर के बाद सोना। जोहर के बाद आप कुछ देर के लिए आराम करें, इसको कैलूला कहते हैं, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दिन भर की थकावट खत्म हो जाती है, अब दोबारा फ्रेश हो जाते हैं आप। और जोहर के बाद, इशा के बाद और फजर के वक्त, इन 3 औकात में किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। ये सोने के औकात हैं, और घर के साथ, घर के अंदर अपनी फैमिली में मसरूफ अमल होता है बंदा, तो उसमें आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और ये बच्चों को भी तहजीब सिखानी चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को। जी हाँ, फजर, जोहर और इशा। जी हाँ, ख्यालात निकाल दें, जितने मसाइल हैं वो सारे नमाज में याद आते हैं हमें। चलो इसमें आगे आ रही वजाहत तो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है सुनन। अच्छा, इस हदीस में 2 रकात का जिक्र है जोहर से पहले। सही बुखारी की दूसरी रकात में 4 रकात, दूसरी रिवायत में 4 रकात का जिक्र है। इसी तरह यहां जुमे के बाद 2 रकात का जिक्र है, एक हदीस में जुमे के बाद 4 रकात का जिक्र है। यानी अगर जोहर से पहले कोई 2 रकात पढ़ ले तो भी ठीक है, जुमे के दिन जुमे के बाद 2 रकात पढ़ ले तो भी ठीक है, लेकिन असल जो सुनन है वो 4 है, जोहर के बाद भी, जोहर से पहले भी और जुमे के बाद भी। अच्छा, आपने ये सुना होगा एहतियाती जोहर, सुना है? एहतियाती जोहर, एहतियाती जोहर ये होती है, वो कहते हैं जुमा पढ़ने के बाद आपने जोहर दोबारा पढ़नी है। ये खामा खा के वो जो ऐसे अफ़आल हैं जो नबी इस्लाम से साबित नहीं है। एहतियाती जोहर की कोई हैसियत नहीं है, बिदअत है। जब आपने जुमा पढ़ लिया उसके बाद अगर कोई जोहर पढ़ता है तो इसने किताब और सुन्नत की मुखालफत की है, और ये बिदअत का इर्तिकाब किया है, ये एक नया अमल है। जुमे के दिन तो जोहर है ही नहीं ना, जोहर सिर्फ उसके लिए है जिसने जुमा नहीं पढ़ा। मसलन खवातीन है, वो घर में जोहर ही पढ़ेंगी, ठीक है। अगर कोई मस्जिद में आ जाता है, औरत आ जाती है, खुतबा सुन लेती है, इमाम के साथ नमाज पढ़ती है, तो वो जुमा पढ़ेगी, बस खत्म हो गया। जो मस्जिद में नहीं आ सका, खुतबा नहीं सुन सका, इमाम के साथ शामिल नहीं हो सका, वो जोहर की नमाज पढ़ेगा, वो मर्द है या औरत है। जी, जुमा घर में नहीं होता, जुमा घर में नहीं होता। मसाइल लिख लें। बारह रकात, दिन और रात में 12 रकात सुनन मुअक्कदा है। दिन और रात में 12 रकात सुनन मुअक्कदा है।
جن کو پڑھنے کی فضیلت بھی ہے اور تاکید بھی. جن کو پڑھنے کی فضیلت بھی ہے اور تاکید بھی. نبی الاسلام نے زور دیا. نماز عصر کے لیے دوسرا مسئلہ، نماز عصر کے لیے کوئی سنن مؤکدہ نہیں ہے. رواتب کا مطلب یہی ہوتا ہے، مؤکد، جس کو بار بار پڑھا گیا. نمبر 3، سنتوں کو گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے. فرائض مسجد میں، سنن گھر میں. ہاں اگر خود ہی کوئی مدعو کر رہا ہے، دیکھیں ہمارے ہاں تو رواج ہی، مطلب شریعت کے احکام کہاں کلی طور پر نافذ ہیں. ہم نے کسی کی دعوت کرنی ہے تو ہوتی عشاء کے بعد ہی ہے، عشاء کے بعد آئیے گا، اور پھر وہ جاتے ہیں فجر کے وقت. کسی کو دن میں کرنی ہے تو ظہر کے بعد آئیے گا، پھر وہ جاتے ہیں عشاء کے وقت. کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ خود مدعو کر رہے ہیں نا، ظہر کا وقت تو مناسب ہے، بالکل کریں. خود مدعو کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ کی اجازت شامل ہے، بلا اجازت گھر میں نہیں آنا چاہیے. پہلے پوچھ لیں بھی آپ فارغ ہیں، کوئی وقت دے دیں، وقت لے کر آنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، بالخصوصی اوقات میں آئیں گے اور رکھیں گے گھنٹی پر ہاتھ، جب تک کوئی آ کر دروازہ نہیں کھولتا گھنٹی سے ہاتھ نیچے نہیں آئے گا. ورنہ شرعی ادب کیا ہے، فون کرنا ہے تو 3 دفعہ کر لیں، بیل دینی ہے تو 3 دفعہ، اس کے بعد واپس آ جائیں. دوبارہ اٹھا کر دیکھیں 40 کالیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. غلط ہے، کوئی مصروف ہو سکتا ہے. 3 سے زیادہ یہ بے ادبی کے زمرے میں آنے والی چیزیں، اخلاق کے دائرے سے گری ہوئی چیز ہے یہ. بے تکلفی کا یہ معنی نہیں ہوتا آپ دروازہ کھول کر اندر آ جائیں. وہ کہتے ہیں ہمارا تو بے تکلفی ہے، لہذا آپ دروازہ کھول کر اندر آ گئے. حتیٰ کہ اولاد کو بھی ادب سکھانا چاہیے کہ وہ بھی گھر کے اندر کسی روم میں جانا چاہتے ہیں تو اجازت لے کر جائیں. یہ ان کے آہستہ آہستہ ان کے مزاج کا حصہ بنے گا، اور پھر یہ چیز نسل در نسل آگے چلتی ہے. اخلاق جو ہم نہیں سکھاتے تو نتیجہ خراب ہے ہمارے سامنے. نمبر ایک اور مسئلہ، فجر کی نماز کی سنت. فجر کی نماز کی سنت اس طرح پڑھی جائے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. فجر کی 2 سنتیں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کے ساتھ پڑھی جائیں. ایک اور مسئلہ لکھ لیں، نبی الاسلام نے حضر میں ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے حضر. نبی الاسلام نے حضر میں کبھی بھی سنن کو نہیں چھوڑا. حضر جب آپ اپنے علاقے میں، سفر تو سفر ہوتا ہے، حضر میں آپ نے کبھی بھی سنتوں کو نہیں چھوڑا. رہ جانے کی صورت میں آپ نے اس کی قضا دی ہے. سنت کو کبھی نہیں چھوڑا، رہ جانے کی صورت میں آپ نے اس کی قضا دی ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا، عصر زور کے بعد کی 2 رکعت رہ گئی تھی آپ کی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی. پھر ایک صحابی کا میں نے بتایا تھا آپ کو، فجر کی سنتیں رہ گئی تھی، فجر کے فوراً بعد پڑھی،
नबी इस्लाम ने देखा तो आपने मना नहीं किया आपको, ठीक है। हजर का मतलब होता है जब आप अपने इलाके में हो और जब इलाका छोड़ जाएं, कहीं और निकल जाएं, तो आप सफर में होते हैं, यानी अपने इलाके में रिहाइश पजीर हैं, आप सफर में नहीं है। मसला नंबर कौन सा है मुझे भी खुद भी पता नहीं है, कौन सा नंबर है मसला? 6। अगली हदीस। अच्छा, अगर कोई इस तरह सवाल करता है ना कि ये मसला बता दें, तो जिसने लिखा हुआ है ना वो शेयर कर दिया करें, तो ये आसानी होगी। सफर कब शुरू होगा इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, आगे जाकर सफर का बयान होगा तब सफर शुरू होगा, ठीक है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं थे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, अला शैइम मिनन नवाफिल, नवाफिल में से किसी भी चीज पर, अशद्द ताआहुदन, ज्यादा पाबंदी करने वाले, अला रकातैल फजरी, फजर की 2 सुन्नतों के मुकाबले में, यानी सबसे ज्यादा एहतिमाम, इंतजाम, तवज्जो किस पर होती थी? फजर की 2 सुन्नतों पर। हत्ता के फजर की सुन्नतों को सफर में भी पढ़ा करते थे। वैसे तो सफर में आपको क्या है, फर्ज नमाज 2 रकात हो जाती है आपकी, 4 वाली 2 हो जाती है, लेकिन सफर में फर्ज तो 2 कर लिए, लेकिन 2 चीजें आपने नहीं छोड़ी। एक तो ये फजर की 2 सुन्नतें, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? वितर। वितर भी नहीं छोड़ा, फजर की सुन्नत भी नहीं छोड़ी आपने। हाँ जी, ये जो वाजिब है ना, वाजिब, वाजिब का मतलब फराइज में से, यानी जो चीज फर्द है। फराइज तो आपने नमाज के अंदर तो आप 5 नमाजें फर्द हैं, आपने आपको इल्म है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब इन 5 नमाजों के साथ पढ़ी जाने वाली सुन्नतें हैं, जो 12 रकात हैं, जिसकी तफसील हदीस में बयान कर दी गई है। और गैर मुअक्कदा का मतलब ये इनके अलावा जो है, इनके अलावा जो है, वो सुन्नत भी हो सकती है, वो नफल भी हो सकती है, फिर उसकी ताकीद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। शेख, वितर नमाज जो है वो सफ़र की हालत में अगर ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं है या पढ़ना ज़रूरी है? हजर में, सफर में छोड़ दें तो गुनाह नहीं है, सफर की तो दूर की बात, हजर में भी छोड़ दें गुनाह नहीं है, क्योंकि सुन्नत है ये। तो इसे वाजिब कहा जाता है ना नहीं, वितर? वाजिब नहीं है, सुन्नत है, हाँ, फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सही बुखारी की हदीस, कि जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लम कभी भी फर्ज नमाज सवारी पर नहीं पढ़ते थे, कभी भी फर्ज नमाज सवारी पर नहीं पढ़ते थे, वितर आप सवारी पर पढ़ते थे। क्या दलील हुई? फर्ज नहीं है। वितर कम से कम 1 है, फिर आप 3 पढ़ लें, 5 पढ़ लें, 7 पढ़ लें, 9 पढ़ लें। नबी इस्लाम का अक्सर जो मामूल था वो 3 रकात था। आप फजीलत सुने फजर की सुन्नतों की, सही मुस्लिम है, रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 सुन्नतों की फजीलत क्या है? फरमाया दुनिया और दुनिया के सारे खजानों से बेहतर है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सब से बेहतर क्या है? फजर की 2 सुन्नतें। किसी ने पोस्ट बनाई हुई है ना, उसको थोड़ा सा तरगीबन, कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो आप सुनेंगे कौन हो सकता है, लिखा जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़े। तो ये है फजर की सुन्नतों की फजीलत। तो फजर की फर्द की फजीलत क्या होगी? सुन्नत का ये मकाम है कि दुनिया के सारे खजाने एक तरफ और फजर की 2 सुन्नतें एक तरफ। और जो फर्ज नमाज बाद जमात पढ़ता है तो उसकी फजीलत का क्या मकाम होगा?
جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز کے طور پر جیسے مثال کے طور پر آپ نے تحیت الوضو پڑھ لی, آپ نے مسجد میں داخل ہوئے ہیں, وقت موجود ہے, آپ نے پہلے تحیت الوضو پڑھی, اس کے بعد سنت پڑھی, اس کے بعد فرض پڑھ لی, پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی عرض نہیں. لیکن اگر وقت کم ہے فرض نماز کا تو آپ نے سنن مؤکدہ کا انتظام کرنا ہے, پہلے اس کو پہلے پڑھنا ہے. حدیث کا مسئلہ لکھ لیں. فجر کی 2 سنتیں نبی الاسلام بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, حضر میں اور سفر میں. فجر کی 2 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے, حضر میں بھی اور سفر میں بھی. جو کچھ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں, اتنا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا نا کہ دنیا کے سارے خزانے اس کے پاس ہوں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن یہ اس سے افضل ہو جائے گا. فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت معلوم ہوئی. یہ لکھ لیں, فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں. حدیث نمبر 54, حدیث نمبر 54 کے آپ میں سے کسی نے مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اکثر نے یہ ہر کلاس میں 54 کے مسائل نمبر 3 اور 4 اتنا پوچھا ہے کہ اب آپ میں سے اگر کسی نے لکھے ہیں نا تو وہ آن لائن ہو کر اس کو شیئر کر دے. کسی نے لکھے ہیں؟ آپ نے لکھے ہیں نا, آپ آن لائن میں شیئر کر سکتی ہیں, کر دیجئے گا, ٹھیک ہے. چلو تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, مل جائیں گے آپ کو. یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون آپ نے پڑھی ہے, سورہ فجر کی سنتوں میں آپ پڑھتے, اس کے علاوہ کس مقام پر پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب 3 وتر پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی, سورہ اعلی, اور دوسری رکعت میں کافرون, اور تیسری میں اخلاص. اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے جس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. نہیں, مغرب کی سنت میں ثابت نہیں ہے. یہ مغرب کی سنت میں سورہ اخلاص اور کافرون ثابت نہیں ہے. ہاں, مقام ابراہیم پر جب 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں طواف کے بعد تو پہلی میں کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص. سنت یہی ہے, پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا میں پوری سنت پر عمل کروں تو یہ ہے طریقہ. ایک پڑھے تو سورہ اخلاص پڑھ لیں, آخری رکعت پڑھ رہے ہیں دعا والی تو آخری سورت پڑھ لیں. جب رکعت میں اختصار ہو گیا تو سورت میں بھی اختصار کر لیں. اذان اور اقامت کا بیان. نماز کہاں فرض ہوئی تھی؟ کتاب الصلاۃ کے شروع میں نے بتایا نماز کہاں فرض ہوئی تھی جی. آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو اتنا پتہ نہیں کب فرض ہوئی تھی؟ کسی نے کہا نا معراج, معراج کب ہوئی تھی؟ ہاں, تاریخ نہیں پوچھ رہا میں, مکہ میں یا مدینہ میں؟ مکہ میں ہوئی تھی. اچھا, مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال ہیں؟ نبوت کے بعد آپ نے کتنے سال گزارے ہیں؟ 13 سال. 13 سال. اچھا بتا دیا آپ نے, 13 سال. تو یہ
کہا جاتا ہے معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 میں یا 12 کے آخر میں ہوئی ہے. نبوت کے، ہجرت نہیں، نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال کے آخر میں ہوئی ہے. نبوت کے یعنی نبوت کا جو سن تھا وہ 11واں یا 12واں تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ نماز فرض ہوئی. اچھا، نماز کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ مدینہ میں اترے ہیں. فرضیت وہاں ہوئی تھی، تفصیلی احکامات مدینہ میں. جی، نماز مکہ میں فرض ہو گئی تھی. مکہ میں نماز فرض ہو گئی تھی. معراج مکہ میں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ آپ کو جو مکہ میں زندگی جو تھی بڑی تکلیف دیتی، ایک تسلی کے لیے اللہ نے آپ کو اوپر بلایا اور یہ اعزاز دیا. تو جناب مکہ میں نبی الاسلام جب مکہ سے مدینہ پہنچے تھے تو سب سے پہلا کام کون سا کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر. مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ اذان کا مسئلہ کھڑا ہوا. نبی الاسلام کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے. نمبر 1، آگ جلائی جائے، روشنی دیکھ کر لوگ آ جائیں. نمبر 2، آواز، ایسی چیز سور پھونکا جائے، آواز پیدا ہو اور لوگ آ جائیں. نمبر 3، گھنٹی. ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر مارا جائے، آواز پیدا ہو، لوگ سن کر آ جائیں. تو گھنٹی یا بانسری بجائی جائے یا آگ جلائی جائے. تینوں صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا. عبادت میں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی مشابہت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوا؟ نبی الاسلام نے فرمایا اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعۃ. یہ کوڈ ورڈ تھا، الصلاۃ جامعۃ. جو سنتا مسجد میں جمع ہو جاتا نماز پڑھنے کے لیے. الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز آپ کو جمع کرنے کے لیے بلا رہی ہے، نماز کے لیے آ جاؤ. کچھ وقت تک تو الصلاۃ جامعۃ. اس کے بعد اللہ کی طرف سے 2 صحابیوں کو اذان خواب میں دکھائی دی، سنائی دی. صحابہ کے نام بتائیں. عمر نمبر 1. نمبر 2، عبداللہ بن زید بن عبد ربی. عبداللہ بن زید بن عبد ربی، ان دونوں کو خواب آیا. دونوں نے اللہ کے رسول کو بتایا، آپ کو بڑا اچھا لگا. آپ نے کہا بلال کو سکھا دو، بلال کو اذان سکھا دی، اذان شروع ہو گئی. جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صحابی کے لیے اعزاز بھی ہوتا ہے نا. اور نبی الاسلام کو یہ الفاظ بڑے پیارے لگے تو نبی الاسلام نے پوری شریعت کا حصہ بنا دیا. الفاظ جب آپ تک پہنچے تو آپ کو پسند آئے اور آپ نے کہا یہ بلال کو سکھا دو اذان کے کلمات، تو کیا بن گئی؟ ہے شریعت بن گئی. بہت ساری چیزیں ہیں جو بعض صحابہ اکرام کی رائے پر نبی الاسلام نے اس کو نافذ کی ہیں. ویسے مثال دی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ مقام ابراہیم کو اگر مصلی بنا لیا جائے تو بہت ہی اچھا لگے گا. اللہ نے قرآن اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. نبی علیہ السلام نے اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی. اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں.
اس کے بعد کسی اور کو. مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے, مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے. نمبر 1 بلال, نمبر 2 دوسرے کا نام بتائیے, دوسرے مؤذن کا. میں یعرف منکم, چلے اتنا بتا دوں, وہ نابینا صحابی تھے. اب تو نام یاد ہوگا آپ کو, عبداللہ بن ام مکتوم. یہ دونوں مسجد نبوی کے مؤذن تھے. ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی تھی. ہاں, کبھی جو ہے یہ فجر کی اذان یہ دیتے, کبھی تہجد کی اذان دیتے تھے. مسجد نبوی میں تہجد کی اذان اور نماز فجر یہ 2 دیا کرتے تھے, یعنی ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی تھی. نبی علیہ السلام کے ایک مؤذن مکہ میں تھے, ان کا نام کون بتائے گا؟ جو مکہ میں اذان ڈبل دیا کرتے تھے, ڈبل, ترجیح والی اذان جسے کہتے ہیں. کون صحابی ہیں وہ؟ ترجیح اذان, جس میں شہادتین کے الفاظ 4 دفعہ کہے جاتے ہیں. کون بتائے گا؟ سر گوگل سے پوچھ لیں. ابو محذورہ, ابو محذورہ رضی اللہ عنہ, ابو محذورہ, نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا اذان کے کلمات. ٹھیک ہے جی, چلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں امیر بلال, بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا. ہاں جی, تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے جی. ہمارے ہاں یہ اذان جو ہے وہ صرف رمضان میں ہوتی ہے, تہجد کی, سحری کی صرف اذان میں. اور بعض مساجد میں اذان نہیں ہوتی. وہاں کیا ہوتا ہے, اٹھ جائیے سحری کے لیے, آدھا گھنٹہ رہ گیا, 1 گھنٹہ رہ گیا, اور کہاں کیا ہوتا ہے, پوں, یہ ہوتا ہے نا. اور کہیں ڈھول تماشے والے ہوتے ہیں, ٹک 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 آ رہے ہوتے ہیں, بھی اٹھ جائیں بھائی, اور ہم ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شریعت کا مذاق ہے. نبی علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے. ہر مسجد میں پورا سال تہجد کی اذان ہونی چاہیے, یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کے مؤذنین یہ دیا کرتے تھے, ایسا نہیں ہوتا. تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان, کیا کریں وہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں. ویوتر الاقامہ, اور اقامت کے الفاظ 1 بار. ہمارے ہاں مساجد میں اس حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اذان کے الفاظ 2 دفعہ ہیں اور اقامت کے 1 ہیں, اور یہاں الفاظ اذان کے بھی 2 ہیں اور اقامت کے بھی 2 ہیں. حالانکہ اقامت کے الفاظ 2 اس اذان میں ہیں جس کو اذان ترجیح کہا جاتا ہے, جس میں شہادتین 4 دفعہ ہے. جی, ہر نماز میں, ہر نماز کے لیے. ہمارے یہاں کم ہے. مکہ میں اذان ترجیح دی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور مدینہ میں یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو دونوں اذانیں ثابت ہیں, کبھی وہ دے دی جائے کبھی یہ دی جائے, لیکن ایسا نہیں ہے اذان یہ والی اور تکبیر وہ والی, ایسا نہیں. اقامت کے جو الفاظ ڈبل ہیں وہ اس اذان کے ساتھ ہیں جس کے الفاظ 4 دفعہ ہیں شہادتین والے. بالکل دے سکتے ہیں, کوئی شریعت منسوخ تو نہیں ہو گئی. ہمارے عمل اور بہت ساری چیزوں پر نہیں ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید تفصیل ہم پڑھیں گے, آئے گی تو وہاں پر انشاءاللہ مسائل بھی لکھوائیں گے آپ کو. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. شیخ آپ نے جو آخر میں بات کہی وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے اذان ترجیح کے حوالے سے. اذان ترجیح دیکھیں, آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, نارمل ہے, ویسے ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے.
اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ترجمہ اذان میں دوبارہ پھر شہادتین کے الفاظ ہوتے ہیں. دوبارہ پہلی دفعہ تھوڑا آہستہ, دوسری بار تیز, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ. بقیہ اذان پھر اسی طرح ہی ہے, 2 دفعہ حی علی الصلاۃ. صرف شہادتین کے الفاظ 4 دفعہ ہیں. اس کو کہتے ہیں ترجیع والی اذان, جس میں شہادتین کے الفاظ رپیٹ کیے جاتے ہیں. اس کی جو تکبیر ہے نا اس کے الفاظ ڈبل 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 ہیں, اور جو عام ہماری مساجد میں اذان ہوتی ہے اس کی تکبیر کے الفاظ سنگل سنگل ہیں. جی جی, تکبیر جس طرح اذان کا جواب ہے اسی طرح تکبیر کا جواب بھی ہے, وہی الفاظ دہرائیں گے آپ. اذان ترجیح مطلب ہر نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ تو اذان ترجیح نہیں ہوتی ہے. وہ اذان ترجیح نہیں ہے, لیکن اذان ترجیح بھی سنت ہے. صحیح. آپ اس حدیث کے مسائل میں لکھواؤں گا آپ کو, یہ جو باتیں بھلے نوٹ کر لیں لیکن انشاءاللہ مسائل لکھواؤں گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.